أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويصفون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد.
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. چلیے جی جی. ایک مطلع اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے بھائی، بہت فاصلہ ہے، بہت دوری ہے. ایک مطلع اور چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ ایک کام ملک صبح و شام کرتے ہیں. یہ ایک کام ملک صبح و شام کرتے ہیں. در حسین پہ آ کر سلام کرتے ہیں. در حسین پہ آ کر سلام کرتے ہیں. یہ مسکرا کے کہا حر ملا سے اصغر نے، ابھی رکو تیرا قصہ تمام کرتے ہیں. ابھی رکو تیرا قصہ تمام کرتے ہیں. میں جس کا مولا ہوں اس کے ہے یہ علی مولا. رسول خم میں یہ اعلان عام کرتے ہیں. بطور خاص سمجھ فرمائیں کہ خرید کر علی اکبر سے بول شاہ زمن، یہ کربلا کی زمین تیرے نام کرتے ہیں. یہ کربلا کی زمین تیرے نام کرتے ہیں. مصرع ہوا تھا علی کے ذکر کا جو اہتمام کرتے ہیں. شاید کسی قابل سماعت فرمائیں. وہی تو خلد میں مہمان ہوں گے زہرا کے. وہی تو خلد میں مہمان ہوں گے زہرا کے. علی کے ذکر کا جو اہتمام کرتے ہیں. علی کے ذکر کا جو اہتمام کرتے ہیں. قضا بھی کر نہیں پائی جدا انہیں رب سے.
قضا بھی کر نہیں پائی جدا انہیں رب سے حسین نو کے سینہ سے کلام کرتے ہیں حسین نو کے سینہ سے کلام کرتے ہیں اگر مصلی پہ ہوتی ہے فاطمہ زہرا تو جبرائیل سبھی گھر کے کام کرتے ہیں مقطع پیش خدمت ہے اثر پڑا ہوں میں جب بھی کسی بھی مشکل میں مدد ہماری ہمارے امام کرتے ہیں مدد ہماری ہمارے امام کرتے ہیں صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد چار مصرے پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائیں بیسم بھائی در سرور پہ جو آیا بہت ہے در سرور پہ جو آیا بہت ہے وہی شبیر سے پایا بہت ہے تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص بھگانے کے لیے فوجوں کو رن سے بھگانے کے لیے فوجوں کو رن سے علی کے شیر کا سایہ بہت ہے علی کے شیر کا سایہ بہت ہے تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ایک قافیہ ہے خاص اس کو نظم کیا چوتھے مصرے میں بطور خاص سماعت فرمائیں ہمیں تب کربلا کی جیت کا احساس ہوتا ہے ہمیں تب کربلا کی جیت کا احساس ہوتا ہے نظر کے سامنے جب پرچم عباس ہوتا ہے نظر کے سامنے جب پرچم عباس ہوتا ہے تمنا چھوڑ دے ہر دشمن شہ خلد جانے کی تمنا چھوڑ دے ہر دشمن شہ خلد جانے کی وہی جاتا ہے
جنت میں جو شہ کا خاص ہوتا ہے وہی جاتا ہے، جنت میں جو شہ کا خاص ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ ایک مطلع اور دو شعر اور، کیونکہ کوئی ہے بھی نہیں پڑھنے کے لیے اور مولانا صاحب بھی ابھی نہیں آئے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت گزری تو اس سلسلے سے ایک مطلع اور دو شعر۔ دربار میں کچھ ایسا کیا وار حسن نے، دربار میں کچھ ایسا کیا وار حسن نے، اپنے ہی قلم کو کیا تلوار حسن نے، اپنے ہی قلم۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص تاریخ سب کے پیش نظر ہے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ خاتون بنا مرد سے وہ چشم زدن میں، عورت ہی کہا تھا اسے ایک بار حسن نے، عورت ہی کہا تھا اسے ایک بار حسن نے۔ دو مصرعے اور اس میں سماعت فرمائیں کہ کل کرب و بلا میں یہ کرے شاہ کی نصرت، کل کرب و بلا میں یہ کرے شاہ کی نصرت، قاسم کو کیا اس لیے تیار حسن نے، قاسم کو کیا اس لیے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ مصائب کے چند بند ہیں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درڑا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔
کیا سکینہ ہو تم ہی اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تم ہی اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، پرسہ پیش کریں امام زمانہ کی بارگاہ میں، بہت مصائبی بند ہے۔ قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ مقطع پیش کر رہے ہیں۔
میر سجاد وہ نا کیسے گری روئی نہیں، میر سجاد وہ نا کیسے گری روئی نہیں، آ کے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ جب تک مولانا نہیں آ رہے ہم ہی کو برداشت کرنا، ہم ہی کو برداشت کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی محمد پر، جیسے ہی آئیں گے ویسے ہی روک دیں گے فوراً۔ اور کوئی ہے؟ آئیے آئیے، بسم اللہ ضرور۔ علی حکم خدا بھی ہے، علی حکم خدا بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے، علی حکم خدا بھی ہے، علی شیر خدا بھی ہے، فاطمہ زہرا کے گلشن کی شان ہے علی، فاطمہ زہرا کے گلشن کی شان ہے علی، علی کے نام سے دنیا گلو گلزار ہو جائے، او علی کا نام لے دنیا تو بیڑا پار ہو جائے۔ کل جہاں ہمت شبیر کا اقراری ہے، کل جہاں ہمت شبیر کا اقراری ہے، نہر بچان ہے کوثر پذیا باری ہے، کاش شبیر نے یہ فوج ہے کیا کچھ بھی نہیں، کاش شبیر نے یہ فوج ہے کیا کچھ بھی نہیں، میرے عباس کی ادنا سی نظر بھاری ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ 2 منٹ آپ ویسٹ کر لیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔
ایک مطلع اور دو شعر اور خان صاحب کی تمہید کے لیے. کچھ اس لیے بھی ہے اعلیٰ مقام زہرا کا، پسر امام ہے شوہر امام زہرا کا. جب ان کے آنے پہ تعظیم میں نبی اٹھے، زمانہ کیوں نہ کرے احترام زہرا کا، زمانہ کیوں نہ کرے احترام زہرا کا. ابھی تو ٹھیک سے فضا سمجھ میں آ نہ سکیں، زمانہ کس طرح سمجھے مقام زہرا کا. صلوات اللہ محمد علیہ وسلم. میں گزارش کروں گا مولانا معصوم میثم زیدی صاحب کے بلا سے کہ رونق فروز ممبر ہوں ایک نعرے صلوات کے ساتھ. اور حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی. رفعت سعید بنت اظہر حسین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم رحیم. اللهم صل وعجل فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صلوات محمد۔ حضرات، یہ ایک مومنہ مرحومہ اور مغفورہ کے 40ویں کے سلسلے کی مجلس ہے۔ عام طور پر جب ایصال ثواب کے سلسلے میں کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے تو علماء، خطباء اور ذاکرین اس مجلس کا آغاز، اس مجلس کی ابتدا قرآن کی کسی آیت سے یا پیغمبر کی کسی ایسی حدیث سے کرتے ہیں جس میں موت و حیات کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر شفاعت اور نجات کا ذکر ہوتا ہے، یا مقصد زندگی، غرض حیات بیان ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کی مجلس میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ایسی آیات نہیں ہیں جو کسی کو یاد ہوں اور کسی کو یاد نہ ہو، کوئی ان سے واقف ہو اور کوئی ان سے واقف نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص ان آیات سے بخوبی واقف ہے، اس لیے کہ یہ سورہ قدر کی ابتدائی آیات ہیں۔ عزیزوں، سورہ قدر کا ایصال ثواب سے ایک خاص تعلق ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے، تو وہ افراد جو اس کے اہل ہوتے ہیں، یعنی اس کے اہل خاندان ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کا اس سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ افراد جمع ہوتے ہیں اور کچھ امور میت کے سلسلے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ کچھ امور میت کے سلسلے کے ایسے ہیں کہ جو واجب کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ واجب کفائی ہیں۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واجب عینی وہ امور ہوتے ہیں کہ جو فرداً سب پر واجب ہوتے ہیں۔ جیسے نماز اگر ہم پر واجب ہے تو ہمارے بھائی پر بھی واجب ہے، ہماری زوجہ پر بھی واجب ہے، ہمارے بیٹے پر بھی واجب ہے۔ روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر کے ہر فرد پر روزہ رکھنا واجب ہے، اسے کہتے ہیں واجب عینی۔ واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ واجب تو ہے، لیکن اگر کسی نے یہ واجب ادا نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے یہ واجب ادا کر دیا تو پھر ایک نے ادا کیا مگر سب کا واجب ادا ہو۔ جیسے جواب سلام، اگر کسی مجمع میں کوئی کہے سلام علیکم اور کوئی وعلیکم السلام نہ کہے تو سب کے سب گناہگار ہوں، لیکن اگر اسی مجمع میں کوئی ایک آدمی جواب سلام دے دے تو سب کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میت کے امور ہیں جو واجب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا
जनाजे को गुस्ल देना या हुनूत करना या नमाज जनाजा पढ़ना। कुछ उमूर ऐसे हैं कि जो मुस्तहब्बात की हैसियत रखते हैं और कुछ उमूर ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमारे जज्बात से होता है। आप हज़रात ने देखा होगा कि जब कोई जनाजा दफन हो जाता है और कब्र की मिट्टी बराबर कर दी जाती है तो हमारे फ़िरक़े का इम्तियाज़ यह है कि लोग कब्र के चारों तरफ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद कहा यह जाता है कि वो फातिहा पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अपनी उंगलियों को कब्र की मिट्टी में दाखिल करते हैं, कब्र की मिट्टी में अपनी उंगलियों को दाखिल करते हैं। उस वक्त मेरे ख्याल में आप हज़रात जानते होंगे, बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त अगर कोई सूरह हमद पढ़े, सूरह तौहीद पढ़े तो बहरहाल उसका भी सवाब अपनी जगह पर है, लेकिन हुक्म यह है कि उस वक्त सूरह क़द्र की तिलावत की जाए 7 बार या 10 बार या अगर 1 बार भी करे, लेकिन सूरह क़द्र की तिलावत की जाए। अब ये उंगलियों को जो मिट्टी में दाखिल किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये फ़कत कोई रस्म नहीं है, कोई रवाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। मासूम की अहादीस हैं, अक़वाल मासूमीन हैं, अखबार आइम्मा हैं कि ये उंगलियों को क्यों मिट्टी में दाखिल करके सूरह क़द्र पढ़ा जाता है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा मुतालिया करें, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुताले के लिए वक्त भी निकालना ज़रूरी है और थोड़ी सी दिलचस्पी भी मजहबी मुताले के लिए नहायत ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत पढ़ा ज़रूर जाए। कुरान मजीद में जितने सूरे हैं, सूरह हम से लेके वन्नास तक जो 114 सूरे हैं, हर सूरे के पढ़ने का कुछ न कुछ खुसूसी सवाब, कुछ न कुछ खुसूसी अजर ज़रूर है, चाहे वो सूरह हमद हो या सूरह बकरा हो। मसलन सूरह हमद है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया कि दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है, कोई मरज़ ऐसा नहीं है जिसके लिए सूरह हमद शिफा न हो, यानी मरज़ुल मौत के अलावा कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज सूरह हमद न करे। तो इसी तरह से हर सूरे की कोई ना कोई फजीलत है। अब उखरवी फजीलत भी है और दुनियावी एतबार से फ़ायदा भी मौजूद है। तो अगर आप पढ़ें तो सूरह क़द्र के सिलसिले में मासूमीन के इरशादात यह हैं कि सूरह क़द्र की यानी इन्ना अंज़लना की तिलावत इंसान को हशरातुल अर्ज़ के शर से महफूज रखती है। हशरातुल अर्ज़ का मतलब क्या होता है? हशरातुल अर्ज़ का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, यानी कीड़े मकोड़ों के शर से सूरह क़द्र की तिलावत इंसान को महफूज रखती है। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये जो वबाएँ आ जाती हैं इनसे बचने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है सूरह क़द्र की तिलावत। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। तो चूँकि सूरह क़द्र की तिलावत इंसान को कीड़े मकोड़ों के शर से महफूज रखती है, लिहाजा ये तरीक़ा इख्तियार किया गया कि जब कोई दफन हो गया तो उसकी कब्र की मिट्टी में उंगलियों को दाखिल करके सूरह क़द्र की तिलावत की गई। क्यों तिलावत की गई? तो तिलावत इसलिए की गई कि जब हम सूरह क़द्र की तिलावत करते हैं और अपनी उंगलियों को कब्र की मिट्टी में दाखिल करते हैं तो सूरह क़द्र की तिलावत की बरकत की वजह से हमारी उंगलियों से जो शुआएं निकलती हैं, जो रेज़ निकलती हैं, वो कब्र के अंदर जाती हैं और उनकी वजह से जो मैयत है वो कीड़े मकोड़ों के शर से महफूज रहती है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। ये मैंने सिर्फ इसलिए अर्ज़ किया कि ये अमल जो हम करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। तो वो जो शुआएं निकलती हैं उनकी वजह से मैयत कीड़े मकोड़ों के शर से महफूज रहती है। देखिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मैं छोटी सी तमीद अर्ज़ करके कुछ देर आप हज़रात की खिदमत में बाब फ़ज़ाइल व मसाइब में चंद बातें अर्ज़ करके मजलिस को तमाम करना चाहता हूँ कि एक बात ये समझ में आई कि भाई सूरह क़द्र क्या है? का सूरह क़द्र कुरान की चंद आयतों का मजमुआ है, एक छोटा सा सूरा है सूरह क़द्र। अब एक बात समझने की है कि अगर हमारा जैसा गुनाहगार ख़ताकार एक आम आदमी अपनी उंगलियों को किसी मोमिन की कब्र की मिट्टी में दाखिल करके सूरह क़द्र की तिलावत करे तो उसकी उंगलियों से जो शुआएं निकलती हैं उनकी वजह से मैयत को ये फ़ायदा होता है
کہ وہ کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ تو اب اگر کسی کی قبر میں خود قرآن ناطق یعنی مولا علی تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا آگے دیکھیے الحمدللہ مجھے مجلس میں کوئی نیا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ حضرات بھی مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ میں 45-50 منٹ سے زیادہ ہم مجلس نہیں پڑھتے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تو میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ فالو کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، تو کچھ پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں، قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم کہاں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے یہ 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور تفاسیر کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ علامہ ابن کثیر سے لے کر جو اہل سنت میں تفسیر کے امام کہلاتے ہیں، علامہ ابن کثیر، ان سے لے کر اس دور کے مفسر قرآن علامہ ابوالعالیٰ مودودی تک، علامہ ابوالعالیٰ مودودی نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے جس کا نام تفہیم القرآن ہے، وہ بھی بڑی مقبول ہے مسلمانوں کے درمیان۔ تمام کی تمام تفسیروں میں جو اہل سنت نے تحریر کی ہیں، اور ان کے علاوہ جو شیعہ علماء نے تفاسیر قرآن تحریر کی ہیں جو اقوال معصومین کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، کوئی تفسیر قرآن ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، کہ کوئی تفسیر قرآن ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورہ قدر کے نزول کے سلسلے میں یہ تحریر نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے، پیغمبر اسلام نے، طٰہٰ نے، یاسین نے، مزمل نے، مدثر نے، بشیر نے، نذیر نے، نور اول نے، خلق اول نے، صاحب لولاک نے، صاحب معراج نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ پیغمبر نے خواب دیکھا کہ پیغمبر کے منبر پر بنی امیہ کے بندر اچھل رہے ہیں۔ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ پیغمبر نے خواب دیکھا کہ پیغمبر کے منبر پر بندر اچھل رہے ہیں، نہیں، پیغمبر نے دیکھا کہ پیغمبر کے منبر پر بنی امیہ کے، آپ سمجھ رہے ہیں، بنی امیہ کے یعنی یزید کی فیملی کے، معاویہ کے خاندان کے، بنی امیہ کے بندر اچھل رہے ہیں۔ جب پیغمبر بیدار ہوئے تو پریشان ہوئے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا جب میرے منبر پر بنی امیہ کے افراد نظر آئیں گے، تو اللہ نے پیغمبر کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ سورہ نازل فرمایا، جس پہ پیغمبر سے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو، تم کہاں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب میسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ انہی مفسرین قرآن نے لکھا کہ اگر بنی امیہ کی حکومت کو کاؤنٹ کیا جائے، اس کی گنتی کی جائے، تو تقریباً 84 سال کچھ مہینے دنیا میں بنی امیہ کی حکومت رہی، اور جتنے دن بنی امیہ کی حکومت رہی اس کو اگر مہینوں میں کنورٹ کیا جائے تو 1000 مہینے ہوتے ہیں۔ کیا سنا یار؟ 1000 مہینے ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا بات کو بات سے ملائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر نے خواب دیکھا کہ میرے منبر پر بنی امیہ کے بندر اچھل رہے ہیں۔ اب جب پیغمبر نے یہ خواب دیکھا تو پیغمبر مایوس ہوئے۔ اب جب پیغمبر مایوس ہوئے تو اللہ نے کہا تم پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے جو ان 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اس سلسلے میں اور بھی بہت سی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا، لیکن میں نے ترک کیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا، تو اللہ کہہ رہا تم کہاں سمجھ سکتے ہو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ تم کہاں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیوں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ رات 1000 مہینوں تک کیسے افضل ہو گئی؟ کیا اس رات میں آسمان پر سورج ہوتا ہے؟ کہ نہیں۔ کیا یہ رات سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے وجود میں نہیں آتی؟ کہ نہیں۔ کیا اس رات میں اندھیرا نہیں ہوتا؟ کہ نہیں۔ دیکھنے میں، صورت میں، شکل میں جیسی سال کی باقی راتیں ہیں ویسی ہی یہ رات ہے۔ تو پھر اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل کیوں قرار دیا؟ ساری راتوں سے یہ رات افضل کیوں ہے؟ تو صرف ایک ہی جواب ہے نا کہ چونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ کیا سنا آپ نے؟ چونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، لہذا دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ بات تو خود ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، جس ذات پر قرآن نازل ہوا تو پھر دنیا کی کوئی ذات اس ذات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن میں ایک جملہ اور عرض کروں گا، جو سمجھدار ہے وہ انشاءاللہ محسوس ضرور کرے گا کہ بھیا جس رات میں قرآن نازل ہوا دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس ذات پر قرآن نازل ہوا دنیا کی کوئی ذات اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جن اہل بیت کی بات بات پر قرآن نازل ہوا ہے، یعنی یہ اٹھے تو قرآن نازل ہوا، یہ بیٹھے تو قرآن نازل ہوا، یہ جاگ رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ رسول کے بستر پر سو رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ تلوار چلا رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ چادر میں جمع ہو رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ میدان میں آ رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ رکوع کر رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو جن کی بات بات پر قرآن نازل ہو تو ماننا پڑے گا کہ کائنات میں کوئی ان کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ دیکھیں میں نے شب قدر کا تذکرہ جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اسی مہینے کی کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر، کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر مجلس تمام ہو جائے، کوئی ایک رات اسی مہینے کی شب قدر ہے۔ اب اس پہ بھی اختلاف ہے، اہل سنت پہ تو بہت اختلاف ہے کہ رمضان کی کس رات کو شب قدر کہا جائے، کس رات کو شب قدر کہا جائے۔ ان کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، یعنی شعبان کا آخری دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے جب چاند ہو جاتا ہے، جس سے وہاں تراویح کا آغاز ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو پہلی رات ہے وہی شب قدر ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں، بلکہ 14 اور 15 رمضان کی جو درمیانی رات ہے وہ شب قدر ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں وہ بھی شب قدر نہیں ہے، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں نہیں آخری عشرے میں ساری راتیں نہیں، بلکہ جو طاق راتیں ہیں یعنی جو آڈ نمبرز کی راتیں ہیں ان میں کسی رات کو شب قدر سمجھا جائے۔ ہمارے یہاں بھی 3 راتوں میں شب قدر کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، 19ویں کی رات میں، 21ویں کی رات میں اور 23ویں کی رات میں۔ یہی معصومین کا حکم ہے کہ ان 3 راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ اب یہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیوں نہیں بتائی گئی، یہ بھی ایک موضوع ہے اور اس پر میں پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، اس وقت میں اس کو ترک کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی شب قدر کی ساری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ دیکھیے ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر شہزادی کا ذکر نہ ہو تو حق ہی ادا نہ ہو۔ تو شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ شب قدر ہی میں قرآن نازل ہوا نا؟ کوئی شک کا شک کر نہیں سکتے، شبہ کر نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، امالی شیخ صدوق میں ہے کہ کسی نے پوچھا سرکار صادق آل محمد سے کہ کیا رات بھر قرآن نازل ہوا؟ تو امام نے فرمایا رات بھر قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک لمحے میں، ایک آن میں اللہ نے محمد پر قرآن نازل فرمایا۔ یعنی شب قدر میں ایک لمحے میں اللہ نے اصل قرآن پیغمبر پر نازل فرمایا۔ اب میں ایک سوال آپ سے کروں،
آپ مجھے بتائیں کہ جب شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو ایک ہی رات میں قرآن نازل ہوا، تو پھر یہ سورے اور آیتیں مکی مدنی کیسے ہو گئے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ اگر شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو یہ کچھ سورہ مکی کیسے ہیں اور کچھ سورہ مدنی کیسے ہیں؟ پھر یہ 23 سال تک جو پیغمبر کے پاس جبرائیل آتے رہے یہ کیا ہوتا رہا؟ یہ جو غار حرا میں نازل ہوا وہ کیا تھا؟ جو بدر کے موقع پر نازل ہوا وہ کیا تھا؟ جو جنگ احد سے پہلے نازل ہوا وہ کیا تھا؟ جو جنگ خندق کے بعد نازل ہوا وہ کیا تھا؟ یہ آیہ تطہیر کیا ہے؟ یہ سورہ دہر کیا ہے کہ یہ روٹیاں دے رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے؟ یہ پیغمبر پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، بار بار جبرائیل آ رہے ہیں، یہ 23 سال تک جو وحی کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اگر وہ قرآن ہے جو شب قدر میں نازل ہوا تو یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ قرآن ہے جو 23 سال تک پیغمبر پہ نازل ہوا تو جو شب قدر میں نازل ہوا وہ کیا ہے؟ یعنی سوال اہم ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں، اہم ہے نا سوال کہ بھئی اگر یہ قرآن ہے تو وہ کیا ہے، اور وہ قرآن ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہمارے ائمہ تحریر نے دیا، دیکھیں میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، اس کا جواب ائمہ تحریر نے یہ دیا کہ بھئی دو نزول ہے قرآن کے، ایک ہے نزول دفعی یعنی ایک ساتھ قرآن کا نازل ہونا، اور ایک ہے نزول تدریجی یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا آنا۔ اس کے نام بدلے بھی ہیں مفسرین نے، نزول کلی اور نزول جزوی، یعنی ایک ساتھ قرآن کا نازل ہونا اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا نازل ہونا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ نے پیغمبر پر اصل قرآن کو نازل فرما دیا، اصل قرآن کو اللہ نے پیغمبر پر نازل فرما دیا۔ اب یہ جو سورے ہمارے سامنے آئے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ زمانے کی ضرورت کے مطابق، سمجھ رہے ہیں، سورے ہمارے سامنے آتے رہے، یہ سورہ حمد ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ نساء ہے، یہ سورہ توبہ ہے، یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ آراف ہے، یہ سورہ انفال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے سورے ہمارے سامنے آتے رہے، یعنی ایک ساتھ قرآن پیغمبر پر شب قدر میں نازل ہوا، بعد میں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے۔ بہت سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے عاص ابن وائل، عاص ابن وائل، کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، منافق تھا، پیغمبر سے بات کر رہا تھا، پیغمبر سے بات کر کے آگے بڑھا، ایک دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اگر یہ مومن ہوتا تو احترام سے جواب دیتا، محبت سے جواب دیتا، میں اللہ کے رسول سے بات کر رہا تھا، میں رحمت للعالمین سے بات کر رہا تھا، میں سید المرسلین سے بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ منافق تھا لہذا اس نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے، یعنی جس کی نسل آگے نہ بڑھے اسے کہتے ہیں ابتر۔ تو چونکہ اللہ نے پیغمبر کو جو بیٹے عطا کیے وہ سب بچپنے میں اس دنیا سے گزر گئے، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، سارے بیٹے بچپنے میں دنیا سے گزر گئے، لہذا منافقین، کفار اور مشرکین پیغمبر کو ابتر کہنے لگے کہ یہ ابتر ہیں، ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ تو جب عاص ابن وائل نے پیغمبر کو ابتر کہا تو پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی کہ اس نے مجھے ابتر کہا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس نے مجھے ابتر کہا۔ تو اللہ نے پیغمبر کے دل کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمایا، جس پہ کیا کہا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ اب یہاں پر کوثر کے معنی کیا ہیں؟ کہ کوثر کا مطلب ہے اولاد کثیر، نسل کثیر، یعنی یہ کہہ رہے تھے پیغمبر کو کہ آپ ابتر ہیں
وہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نسل کثیر کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو کیا دیا؟ نسل کثیر کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو کیا دیا؟ 10-20 بیٹے نہیں عطا کی۔ اگر آپ کسی کے لیے یہ کہیں کہ یہ کثیر العیال ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بچے بہت سے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نے کہا بھائی ان کے 8 بچے ہوں گے، 10 بچے ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اولاد کثیر عطا کی ہے، نسل کثیر عطا کی ہے۔ تو ہونا چاہیے تھے نا پیغمبر کے 15-20 بچے، لیکن اولاد کثیر کے طور پر، کوثر کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو صرف ایک بیٹی عطا کی، ایک بیٹی، اور ایک بیٹی کو اللہ نے کہا کوثر۔ غور نہیں کر رہا، ایک بیٹی عطا کی اور اس ایک بیٹی کو اللہ نے کہا کوثر۔ تو اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اللہ نے دی تو ایک بیٹی بی بی فاطمہ زہرا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو یہ ایک بیٹی کو کوثر کیسے کہا جائے گا؟ دیکھیں اسی لیے ہمارے 11ویں امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر لے تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا۔ سمجھ رہا؟ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد، اس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا۔ تو اب اگر شب قدر سمجھ میں آ جائے تو عظمت زہرا بھی سمجھ میں آ جائے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے شب قدر میں پیغمبر پر قرآن نازل کیا، مکمل قرآن نازل کیا۔ بعد میں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے۔ کچھ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو کوثر کے طور پر ایک بیٹی فاطمہ زہرا عطا کی، جیسے شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن جیسے وہاں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے، یہاں صورتیں سامنے آتی رہی۔ آپ نے شاید بالکل ہی غور نہیں کیا، یہاں صورتیں سامنے آتی رہی، وہاں سورے سامنے آئے، یہ سورہ حمد ہے، یہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ سورہ نساء ہے، یہ سورہ مائدہ ہے، یہاں صورتیں سامنے آتی رہیں۔ یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، یہ محمد باقر ہیں، یہ جعفر صادق ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو وہاں سورے سامنے آتے رہے، یہاں صورتیں سامنے آتی رہیں۔ تو اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو شان قرآن ہے وہی شان فاطمہ زہرا ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، زہرا بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے رسول پر قرآن کو بھی نازل کیا، رسول ہی کی آغوش میں بی بی فاطمہ زہرا کو بھی بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی پاک، زہرا بھی پاک، قرآن بھی طیب، زہرا بھی طیبہ، قرآن بھی طاہر، زہرا بھی طاہرہ، قرآن بھی معصوم، زہرا بھی معصومہ، قرآن سے محبت بھی واجب، زہرا سے محبت بھی واجب، قرآن کا احترام بھی ضروری، زہرا کا احترام بھی ضروری، قرآن سے محبت بھی ایمان، زہرا سے محبت بھی ایمان۔ تو اب جیسے قرآن ویسے فاطمہ زہرا۔ تو اب سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر ساری کائنات میں کہیں کوئی قرآن کی توہین کرے تو اس پر بھی لعنت کرے، اور اگر کوئی در زہرا پر آگ لے کے آئے تو اس پر بھی لعنت کرے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جو شان قرآن ہے وہی بی بی فاطمہ زہرا کی شان ہے۔ لیکن ایک بھرپور توجہ کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی اب جو شان قرآن ہے وہی شان زہرا ہے، تو کیونکہ شان ایک ہے لہذا اللہ نے اہتمام بھی یہ کیا کہ قرآن کے ساتھ بھی ہمیشہ علی رہیں گے اور فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی علی رہیں گے۔ اور یہ ہم نہیں کہیں گے بلکہ رسول فرمائیں گے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور بی بی زہرا کے لیے بھی ارشاد فرمائیں گے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بس عزیز میں نے بات کو تمام کر دیا، تو میں عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ یہ شب قدر ہے، اور شب قدر کا احیاء کرنا بہت ضروری ہے کہ شب قدر میں اب آپ ذرا غور کریں کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ ابھی آپ نے پرسوں رات میں
اعمال شب قدر انجام دیے، 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ اپنی آسانی کے لیے لوگوں نے نکال لیا ہے کہ 6 دن کی قضاء عمری پڑھ لی جائے جو 102 رکعت ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہرحال جو جیسے رائج ہے وہ بہتر سے بہتر ہے، ویسے ہی ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، واجب کی نیت سے نہیں سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کی قضا نمازیں ہی ادا ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد تو بہرحال تو آپ نے 6 دن کی نمازیں بھی پڑھیں، سورہ دخان کی تلاوت بھی کی، سورہ عنکبوت بھی پڑھا، سورہ روم بھی پڑھا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ شب قدر۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کا علم کسی کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کس لیے نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں؟ کس لیے نہیں؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لیکن میں نے اس وقت چاہا کہ کچھ چیدہ باتیں سورہ قدر کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے چھٹے امام نے، کیونکہ ان کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کے سلسلے میں جنگ ہو رہی تھی، کھینچتان ہو رہی تھی، رسہ کشی ہو رہی تھی، لہذا لوگوں کو بھی موقع ملا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کسب علم کر سکیں سرکار صادق آل محمد سے، لہذا لوگ آتے تھے امام کی خدمت، اور مدینے میں بھی دنیا کے تمام علوم لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے، اور امام نے کوفے میں بھی، اور خاص طور سے مسجد کوفہ میں باقاعدہ ایک یونیورسٹی کہا جائے گا اسے، وہ قائم کی تھی، جس میں راوی کا بیان یہ ہے کہ میں نے مسجد کوفہ کے صحن میں شاگردوں کے 900 حلقے دیکھے، 900 وہ کہتا ہے 900 حلقے دیکھے میں نے شاگردوں کے، اور ان کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا لوگوں کو کسی نہ کسی علم کی تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس سے علم حاصل کر رہے تھے۔ 900 شاگردوں کے حلقے وہ کہتا ہے میں نے دیکھے۔ اب دیکھیں یہاں تک تو سب سنتے ہیں اور بڑی آسانی سے سنتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ تک پہنچا سکا تو بہت بہتر ہے، اور آپ نے محسوس کر لیا تو یہ مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا۔ قبلہ دنیا میں نہ معلوم کتنی یونیورسٹیز اس وقت قائم، اور ہر یونیورسٹی کا کوئی نہ کوئی بہرحال بانی ہوتا ہے، لیکن جو شخص کسی یونیورسٹی کو قائم کرتا ہے تو اس یونیورسٹی میں جتنی بھی فیکلٹیز ہوں، جتنے بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس یونیورسٹی کو قائم کرنے والا شخص ہر علم میں طاق ہو، ہر علم میں ماہر ہو سکتا ہے وہ فزکس کا پروفیسر ہو لیکن کیمسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں، زولوجی سے یا باٹنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جیالوجی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسٹرونومی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سیوکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لٹریچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یونیورسٹی قائم کی ہے، پڑھایا سب کچھ جا رہا ہے، تو اس نے دوسروں کو بلایا، ان کی مدد لی، وہ یہ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ فیکلٹی دیکھ رہے ہیں، وہ فیکلٹی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو قائم کرنے والا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر علم جو ہے وہ اسی کے حوالے سے ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی پرائمری اسکول کھولتا ہے، پرائمری اسکول کوئی کھولتا ہے تو اس میں بچوں کو جتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں کیا وہ سارے سبجیکٹ جانتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے، کوئی پرائمری اسکول بھی کھولے تو کیا پرائمری اسکول کھولنے والا وہ سارے سبجیکٹ جانتا ہے؟ کہا ایسا نہیں ہوتا۔ تو یونیورسٹی تو بہت بڑی چیز ہے، پرائمری اسکول کھولنے والا بچوں کو جتنے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں وہ سارے نہیں پڑھا سکتا، الگ الگ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، لیکن جس راوی نے یہ بیان کیا، دیکھیے ابھی تک آپ نے جیسے بھی سنا ویسے سنا، لیکن خدا کے لیے اس جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، جس راوی نے یہ بیان کیا کہ میں نے مسجد کوفہ میں شاگردوں کے 900 حلقے دیکھے، 900، اور ظاہر سی بات ہے کہ 900 علوم پڑھائے جا رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہی جو یہاں پڑھایا جا رہا وہی وہاں پڑھایا جا رہا وہی وہاں پڑھایا جا رہا، نہیں، خالی نماز روزے کے احکام نہیں بتائے جا رہے تھے، بلکہ اس وقت جو مروجہ علوم تھے وہ سب کے سب پڑھائے جا رہے تھے، اور پڑھانے والے پڑھا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں ہر حلقے کے پاس سے گزرا،
تو میں نے ہر حلقے کے درمیان بیٹھے ہوئے استاد کو اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق یہ فرماتے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد. اس مسئلے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ اتنے شاگرد موجود تھے یا اتنے لوگ پڑھانے والے تھے. بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا وہ امام جعفر صادق کے حوالے سے پڑھایا جا رہا تھا. سمجھ رہا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ تو دنیا میں نہ معلوم کتنے شاگرد تھے، لیکن کچھ مخصوص شاگرد بھی امام کے تھے. اور یہ جو مخصوص شاگرد تھے ان کے نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں. جناب ابو بصیر یا جناب فضال یا جناب علی بن محمد جو مومن طاق کہلاتے تھے، یا جناب ہشام بن حکم. اس طرح کے امام کے بہت سے شاگرد تھے جو امام کی صحبت میں بیٹھتے تھے. یعنی ان کو کوئی اور نہیں پڑھاتا تھا بلکہ یہ خود امام کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور امام سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے. تو جہاں امام ان کو تمام علوم کی تعلیم دیتے تھے. دیکھیں یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور لوگوں نے اس کو بہت ہلکا بنا کے پیش کر دیا ہے. تو امام جہاں تمام علوم کی ان لوگوں کو تعلیم دیتے تھے وہیں سب سے زیادہ زور دیتے تھے علم مناظرہ. یعنی باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، باقاعدہ ان کو مشق کرائی جاتی تھی کہ اگر کوئی اہل بیت کی ولایت کے سلسلے میں، ان کی امامت کے سلسلے میں بحث کرنے کے لیے آئے تو یہ لوگ اس سے بحث کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ اس سے بحث کرتے تھے. باقاعدہ سارے مناظر علماء نے لکھے کہ اگر کوئی آتا تھا اور آگے کہتا تھا کہ بھئی ہم اس بات پہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کے بعد رسول کا خلیفہ اور رسول کا جانشین کون ہے، تو امام پہلے دیکھتے تھے کہ آنے والے کی علمی حیثیت کیا ہے. وہ قرآن سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا حدیث سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا فلسفے کی لائن میں بات کرنا چاہ رہا ہے یا منطق کے میدان میں بحث کرنا چاہ رہا ہے یا لسانیات کے ذریعے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے یا عقلی دلائل چاہ رہا ہے یا نقلی دلائل چاہ رہا ہے. تو اس کے بعد امام اپنے کسی شاگرد کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ تم اس سے بات کرو. اب وہ اس سے بات کرتا تھا. امام خاموش بیٹھ کے دیکھتے تھے اور وہ اس سے بات کرتا رہتا تھا. اب ایک جملہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آنے والا اگر غیرت دار ہوتا تھا تو قائل ہو کے واپس جاتا تھا، اور اگر بے غیرت ہوتا تھا تو کم سے کم لاجواب ہو کے ضرور واپس جاتا. سمجھا؟ لاجواب ہو کے واپس جاتا تھا. اب جب وہ چلا جاتا تھا تو امام اس پورے ایپیسوڈ پر، اس پورے مناظرے پر تبصرہ فرماتے تھے کہ تم نے بڑی اچھی بحث کی، لیکن اگر تم اس آیت کی جگہ یہ آیت پڑھتے تو بہت بہتر تھا. اگر اس سورہ کی جگہ یہ سورہ پیش کرتے تو اور بہتر ہوتا. اس حدیث کی جگہ یہ حدیث پیش کرتے تو اور بہتر ہوتا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ امام ٹریننگ دیتے تھے لوگوں کو اس بات کی کہ وہ ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں لوگوں سے بحث کریں. تو اسی مجلس میں، یعنی اسی بزم میں، ہمارے امام نے اپنے ایک خاص شاگرد جناب فضال سے فرمایا کہ جب کوئی تم سے ہماری امامت کے سلسلے میں بحث کیا کرے تو تم دلیل کے طور پر اگر کوئی آیت یاد نہ ہو، کوئی حدیث ذہن میں نہ ہو تو سورہ قدر کو پیش کیا کرو. یہی سورہ جو آپ پڑھتے ہیں اسی سورہ کو پیش کیا کرو، سورہ قدر کو. تو انہوں نے پوچھا کہ مولا سورہ قدر سے آپ کی امامت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ امام نے ایک ایسی بات بتائی ہے جو جناب فضائل کے لیے بھی تھی اور آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے. امام نے فرمایا اگر کوئی یہ بحث کرے کہ رسول کے بعد رسول کا جانشین کون ہے تو اس سے کہو کہ ذرا سورہ قدر پڑھو. تب وہ سورہ قدر پڑھے گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. بس سنیے آخری بات ہے، اس کے بعد رحمٰن صاحب وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. کیوں کہ اس رات میں اللہ ملائکہ کو اور روح کو یعنی جبرائیل کو اپنے امر کے ساتھ نازل فرماتا ہے. یہی ترجمہ ہے. امام نے فرمایا کہ تم سامنے والے شخص سے پوچھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ شب قدر میں اللہ ملائکہ کو اور جبرائیل کو نازل فرماتا ہے، کیا یہ نزول ملائکہ
پیغمبر کی زندگی تک محدود ہے. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ پیغمبر کی زندگی تک محدود ہے. تو وہ کہے گا نہیں محدود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نازل فرماتا ہے. یہ نہیں کہا کہ فرما چکا، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نازل فرماتا ہے. گویا رسول کی زندگی میں بھی نازل فرماتا ہے، رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نازل فرماتا ہے. امام نے کہا اس سے پوچھو کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب شب قدر آئی تو فرشتے کس پر نازل ہوئے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. رسول کے بعد جو فرشتے نازل ہوئے وہ کس پر نازل ہوئے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی رمضان میں کوئی سی رات بھی شب قدر تم مان لو، لیکن یہ بتاؤ کہ اس پہ اگر فرشتے نازل ہوئے تو کس پر نازل ہوئے؟ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جو اس بات کا جواب دے سکے کہ آج بھی ایک محمد پردہ غیب میں قائم ہے، اور جب شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اسی پر نازل ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ. فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کہ وہی کہ جو محمد جیسا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تو یہ ہے شب قدر، یہ ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات. تو میں نے عرض کیا تھا عزیزاں کہ کچھ راتیں بھی بڑی اہم ہیں، لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب قرآن میں کسی رات کا تذکرہ ہوتا ہے تو سارے مسلمان اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اسی قرآن میں دن کا تذکرہ ہو اور اللہ آواز دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، تو کوئی تلاش نہیں کرتا کہ وہ دن کون سا دن ہے. کوئی بتائے کہ وہ دن کون سا دن، اور اگر کسی کو نہیں معلوم تو پھر وہ مانے جو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ دن روز عید غدیر ہے، جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، غدیر کا میدان تھا، شدت کی دھوپ تھی، اللہ کے رسول تھے، کجاووں کا منبر تھا، علی ہاتھوں پہ تھے، نبی فرما رہے تھے من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا. بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا دن میں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کی ولایت کا اعلان ہوا دن میں. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نازل ہوا رات میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جن اندھوں کو دن کا اعلان دکھائی نہ دیا ان کی سمجھ میں رات کا قرآن کیا آئے گا؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآلہ. بس عزیزوں خداوند عالم مرحومہ کے درجات عالی کرے، ان کے بیٹے کو، ان کے شوہر کو، ان کے دیگر متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزوں جب رات کا ذکر ہوتا ہے تو ایک رات اور یاد آتی ہے. کون سی رات؟ کہ وہ رات عاشور کی رات، شب عاشور، جہاں آقا حسین تھے. آقا حسین کے سامنے ان کے با وفا اصحاب تھے. آقا حسین فرما رہے تھے دیکھو کل جنگ ہوگی، یہ سارے کے سارے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، میں تمہاری گردنوں پر سے اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، چلے جاؤ. لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. پھر فرما رہے ہیں کہ اچھا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، چلے جاؤ. اب بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. پھر فرماتے ہیں اچھا میں چراغ گل کیے جاتا ہوں، جس کا جی چاہے چلا جائے. لیکن اب بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا. اب آقا حسین نے شہداء کی فہرست سنانا شروع کی. دیکھو کل کون کون قتل کیا جائے گا. دیکھو کل حبیب ابن مظاہر مارے جائیں گے، کل مسلم ابن اوسجا قتل کیے جائیں گے، کل سعید و زہیر جام شہادت نوش فرمائیں گے.
کل عابس و شودب مارے جائیں گے، کل میرے اکبر کے سینے میں برچھی کی انی لگے گی، کل میرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، کل میرے بھانجے اون محمد میدان میں شہید کر دیے جائیں گے۔ حسین شہداء کی فہرست سنا کے خاموش ہوئے۔ ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے تو لوگ کہتے کہ کم سن بچہ تھا، کیا جانے کہ کس چیز کی فہرست سنائی جا رہی ہے، لہذا پوچھ لیا کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ لہذا امام حسین نے پوچھا بیٹا تمہاری نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کہا میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے کمسن بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ جب اپنا نام سنا تو مسکرائے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تڑپ کے کہا چچا کیا اشقیہ خیموں میں چلے آئے گے؟ میرا بھیا تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹا میں تمہارے بھائی کو لے کے میدان میں جاؤں گا، جا کر سوال آپ کروں گا، علی اصغر کو 3 بھال کے تیر سے شہید کیا جائے۔ عزیزوں امام نے فہرست شہداء سنا دی، پھر فرمایا کہ اب ہم اپنی بہن سے رخصت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین خیمے میں آئے، شہزادی زینب سے بہت دیر گفتگو کرتے رہے، بس 2-3 منٹ کی زحمت ہے، آپ سن لیں، چند آنسو آپ کے بہہ جائیں۔ دیکھیے عزیزوں یہی جو مصائب کا ٹکڑا ہے مجلس میں، یہی مقصد و معال مجلس ہے۔ آپ رونے کے لیے فرش عزا پہ آتا ہے، کہا ہی جاتا ہے مجلس عزا۔ جب حسین پر رونے والے جمع ہوتے ہیں، ایک دکھیا ماں رومال سفید لے کے آ جاتی ہے، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں، خوشحال ہو تمہارا اس لیے کہ تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ جزاک اللہ۔ امام حسین اپنی بہن زینب کے پاس آئے، کچھ دیر بہن بھائی میں گفتگو ہوتی رہی، پھر فرمایا بہن زینب اب ذرا ہم میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین خیمے سے نکلے، میدان کا رخ کیا۔ امام حسین کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عام طور پر مشہور ہے جناب ہلال ابن نافع، بعض لوگوں نے نافع ابن ہلال بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال جناب ہلال ابن نافع یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے آقا تنہا میدان کی طرف جائیں، لہذا میں دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا کہ آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ کہا آؤ ہلال ہمارے ساتھ چلو۔ ہلال ساتھ چلے۔ آقا حسین ایک جگہ پہ پہنچے، زمین پہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ابا کے دامن سے اس زمین کو صاف کیا۔ ہلال نے پوچھا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہاں پر میرا سعید تیروں سے چھلنی ہو کے گرے گا۔ دوسری جگہ پہ پہنچے، وہاں پر بھی یہی عمل انجام دیا کہ یہاں میرا زہیر مارا جائے گا۔ ہلال بھی روتے رہے، آقا حسین بھی روتے رہے، آگے بڑھتے تھے، کہیں بتاتے تھے یہاں میرا حر مارا جائے گا، کہیں بتاتے تھے یہاں میرا حبیب شہید کیا جائے گا، کہیں بتاتے تھے یہاں عابس قتل ہوں گے، کہیں بتاتے تھے یہاں جون غلام ابوذر کو مارا جائے گا، کہیں بتاتے تھے کہ یہاں میرا اون مارا جائے گا۔ ایک جگہ پر پہنچے یہاں میرا محمد قتل کیا جائے گا۔ آپ اپنے آنسوؤں کو روک سکیں گے؟ ایک علاقے کی طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ پر میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہو، میں اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹوں گا۔ ایک منزل پر پہنچے، یہاں میرے عباس کا داہنا بازو کٹ کے گرے گا، روئے وہاں پہ بیٹھ کے، اور پہنچے یہاں میرے عباس کا بایاں بازو کٹے گا، اور آگے بڑھے یہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا بھی نہ لے سکے گا اس لیے کہ ہاتھ قلم ہو چکے ہوں گے، اور آگے بڑھے یہاں پر میرا 18 برس کا علی اکبر اپنے خاک و خون میں اڑیا رگڑ رہا ہو۔ ایک بلندی پہ پہنچے،
ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگوں گا، میرے بچے کو 3 بال کا تیر مارا جائے گا۔ امام حسین ایک ایک مقام، ایک ایک جگہ، ایک ایک منزل دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ایک جگہ پر پہنچے، جناب ہلال کو روکا، ہلال رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر امام حسین آگے بڑھے، ایک نشیب میں اتر گئے، ایک نشیبی علاقہ تھا، وہاں امام حسین اتر گئے۔ ہلال کو روکا تھا کہ ٹھہر جاؤ، تم ساتھ نہ آنا۔ ہلال رک گئے، انتظار کرتے رہے۔ ہلال کہتے ہیں کہ امام تنہا گئے تھے، لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس نشیب میں آقا حسین کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ بس آخری جملے ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے، آقا حسین کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب میرے آقا واپس آئے تو میں نے پوچھا، آقا یہ آپ نشیب میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہاں کون تھا؟ اور یہ نشیب کون سا نشیب ہے؟ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا یہ آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے دبا کر ڈالا جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ہلال کا کیا عالم ہوا ہوگا، چیخ چیخ کر روتے رہے۔ امام حسین نے جناب ہلال کو سینے سے لگایا، تسلی دی۔ ہلال نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، پھر پوچھا، آقا یہ بات بھی تو بتا دیجئے کہ جب آپ گئے تھے تو تنہا گئے تھے، لیکن میں نے سنا کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ اے آقا آپ وہاں باتیں کس سے کر رہے تھے؟ کہا ہلال تم نے کیا پوچھ لیا؟ جب ہم نشیب میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اماں زہرا اپنے بالوں سے نشیب کی زمین کو صاف کر رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، میرے حسین گھبرانا نہیں، جب تو گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو میں آغوش پھیلائے ہوئے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رفعت سعید بنت اظہر حسین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب